آج ویو 360 میں آن لائن پلیٹ فارمز پر ہراساں کیے جانے اور بلیک میلنگ جیسے رویوں سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ڈیجیٹل دنیا میں اپنے حقوق کا علم اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بیسیکلی پلیٹ فارم ہے کیا، ان کی سیکیورٹی سیٹنگز کیا ہیں، یہ مجھے کیا فیچرز پرووائڈ کریں، میرا ڈیٹا کس کے پاس جا رہا ہے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد امریکی فوج کے لیے کام کرنے والے افغان شدید خطرے میں۔ They are after him. He's gonna get killed if he doesn't get out. اور آج سمپلی امریکہ میں دیکھیں گے پاکستانی طلباء امریکی تعلیمی اداروں میں تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں اسد اللہ خالد۔ سوشل میڈیا پر خاص طور سے خواتین کے ساتھ بدزبانی، بلیک میلنگ اور ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج شو کے آغاز میں ہم بات کریں گے ڈیجیٹل اسپیس اینڈ رائٹس کی۔ پاکستان میں گزشتہ سال کے دوران ہونے والے ایسے 3298 کیسز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ یہ جاننا اہم ہے کہ سوشل میڈیا صارفین کے ڈیجیٹل حقوق ہیں کیا، ڈیجیٹل حقوق کا علم رکھنا کیوں ضروری ہے۔ جانتے ہیں نگہت داد سے، جو ایک طویل عرصے سے اس موضوع پر کام کر رہی ہیں۔ لاہور سے سمن خان نے ان سے بات کی۔ 0800393993 یہ وہ ہیلپ لائن ہے جو پاکستان میں آن لائن سپیسز میں ہیکرز، بلیک میلرز اور نفرت پر مبنی مواد کا شکار بننے والے سوشل میڈیا صارفین کی مدد کرتی ہے۔ ہم اس کوشش کریں گے کہ اس کو اسکلیٹ کر دیں۔ 2020 میں ہیلپ لائن کو 3000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں۔ ان میں 66% خواتین، 34% مردوں اور 1% خواجہ سرا کمیونٹی کی جانب سے تھیں۔ جو سب سے زیادہ شکایت ہمیں آتی ہے وہ خواتین کی طرف سے آتی ہے کہ میرے پرسنل ڈیٹا کو یا ایسا ڈیٹا جو کہ انٹیمیٹ نیچر کا ہے وہ میں نے اپنے کسی جاننے والے سے شیئر کیا تھا، اور اب وہ مجھے انہی تصاویر کی بنا پہ یا ویڈیوز کی بنا پہ مجھے بلیک میل کر کے یا تو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے یا مجھے سرٹن ایکٹس کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اور یہ حقیقت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ عموماً لوگ نہیں جانتے کہ انٹرنیٹ پر مسائل کا نشانہ بننے پر کس سے رجوع کریں یا پھر مدد مانگنے سے ڈرتے ہیں۔ خواتین اتنی ڈری ہوتی ہیں کہ وہ نہیں جانا چاہتی لا انفورسمنٹ کے پاس، یا وہ جانا بھی چاہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی۔ نگہت داد تقریباً 10 سال سے پاکستان میں ڈیجیٹل حقوق پر کام کر رہی ہیں۔ مقصد رنگ، نسل، جنس، مذہب اور رتبے سے بلا امتیاز ڈیجیٹل میڈیا تک رسائی، اس کے محفوظ استعمال، اس کے ذریعے تخلیق اور اس پر اشاعت کے حق کو یقینی بنانا۔ نگہت داد کہتی ہیں انسانی حقوق کی طرح ڈیجیٹل حقوق کو جاننا اور سمجھنا آج انتہائی ضروری ہے۔ ایک پروفائل بنا کے اس پہ چیزیں ڈال دینا اور پھر بھول جانا کہ یہ بیسیکلی پلیٹ فارم ہے کیا، ان کی سیکیورٹی سیٹنگز کیا ہیں، یہ مجھے کیا فیچرز پرووائڈ کریں، میرا ڈیٹا کس کے پاس جا رہا ہے۔ آن لائن جو پریزنس ہے اس کو ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ اپنی عام زندگی کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم عام زندگی میں بھی ہم ہر کسی کو تو اپنے گھر میں نہیں بلا لیتے نا، یا دروازے کھلے تو نہیں چھوڑتے، تو حفاظت تو کرتے ہیں۔ یہی بات آپ کی آن لائن اسپیس کی بھی ہے۔ جب بیشتر پاکستانی آن لائن دنیا کے دروازے پر کھڑے تھے، نگہت نے مختلف شہروں میں جا کر طالب علموں اور ملازمت پیشہ خواتین کو تربیتی سیشنز کے ذریعے ڈیجیٹل دنیا کے فوائد اور نقصانات سے آگاہ کیا۔ 2012 میں بطور صحافی میں بھی نگہت کی ایک ورکشاپ اٹینڈ کر چکی ہوں۔ مضبوط پاس ورڈ بنانا، ذاتی ڈیٹا کی محدود اور محفوظ شیئرنگ اور ای میل اکاؤنٹ ہیک ہو جانے کی صورت کیا کیا جائے، یہ سب اس وقت نگہت سے سیکھنے کا موقع ملا جب میرے پاس یہ اسمارٹ فون نہیں بلکہ ایک عام فون تھا، اور وہ معلومات اب تک کارآمد ہیں۔ پاکستان میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت جھوٹی پروفائلز بنانے، نفرت پر مبنی مواد پھیلانے، کسی کی ذاتی تصاویر اور ویڈیوز لیک کرنے جیسے اقدامات پر مختلف سزائیں شامل ہیں۔ شکایات کا ازالہ حکومتی سطح پر FIA کا سائبر کرائم ونگ کرتا ہے، لیکن نگہت کہتی ہیں کہ اصل مسئلہ قوانین پر عمل درآمد کا ہے۔ سائبر کرائم ونگ مختلف کیونکہ شہروں میں موجود ہیں، تو ہر سائبر کرائم ونگ کی الگ سے کارکردگی ہے۔ کچھ ایسے دفاتر ہیں جو کہ بہت جلدی اس پہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جہاں پہ کیسز لٹکے رہتے ہیں سالوں تک۔
اس سلسلے میں وائس آف امریکہ نے FIA سائبر کرائم ونگ سے موقف لینے کی کوشش کی، لیکن ان کی جانب سے مثبت جواب نہیں ملا۔ ڈیجیٹل جرائم کا شکار ہونے والے بیشتر افراد اس موضوع پر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے ہیلپ لائن پر کال کرنے والوں کی تمام معلومات کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ پریشان نہ ہوں، مجھے پتہ ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ بھر میں بھی ایشیائی امریکیوں کے خلاف تشدد کے واقعات سرخیوں کا موضوع بنے رہے، لیکن اب ایشیائی افراد کے خلاف اس نفرت کی جھلک آن لائن فورمز پر بھی نظر آتی ہے۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ میں چینی، فلپائنیز، کورین، ویتنامیز اور جیپنیز جو ہیں ان کو ایشیائی امریکی کہا جاتا ہے، تاہم ان میں جنوبی ایشیا کے لوگ شامل نہیں ہیں۔ ایک رپورٹ اس حوالے سے دیکھتے ہیں جس میں اس میں مزید تفصیل بھی شامل ہے۔ امریکہ میں ایشیائی امریکیوں کے خلاف پرتشدد حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، تاہم انہیں آن لائن بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اینٹی ڈیفیمیشن لیگ کے جنوری میں کیے گئے سروے کے مطابق اس سال 17% ایشیائی امریکیوں کو آن لائن شدید طور پر ہراساں کیا گیا، جبکہ گزشتہ برس یہ تعداد 11% تھی۔ When it comes to online harassment, جب آن لائن ہراساں کرنے کی بات آتی ہے تو اس کا سامنا کرنے والے بالغ ایشیائی افراد میں سے 75% نے کہا کہ یہ سلوک ان کی نسل اور قومیت کی وجہ سے ہے، اور در حقیقت یہ تعداد آن لائن ہراساں کیے جانے والے سیاہ فام اور ہسپانوی بالغوں سے کچھ زیادہ ہے۔ سائی چونگ ایک آن لائن پولنگ فرم مارننگ کنسلٹ میں ایڈیٹر ان چیف ہیں۔ کمپنی کے مارچ میں کیے گئے سروے میں 1000 ایشیائی بالغوں کو شامل کیا گیا۔ سروے کے مطابق 29% کو آن لائن ہراساں کیا گیا، جس میں سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر رونما ہونے والے 58% واقعات شامل تھے۔ so a lot of Asians چونکہ بیشتر ایشیائی ذہنی صحت کے مسائل پر کھل کر بات نہیں کرتے، اس لیے وہ اندر کھڑتے رہتے ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق وہ اس صورتحال کا سامنا کرنے والوں میں تنہا نہیں۔ یہ آن لائن ماحول ہی اب ہمارا ماحول ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سب آن لائن کہا جا رہا ہے تو اسے اتنی ہی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے جتنا کہ اگر یہ سب آف لائن کہا جاتا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی پروفیسر یولن شوین نے ٹویٹر پر ایشین مخالف ہیش ٹیگز کے پھیلنے کا جائزہ لیا ہے۔ ہیش ٹیگز در حقیقت دیوار پر ایک نئی قسم کی گرافیٹی کی طرح ہیں۔ یہ اپنے آپ کو کسی خاص گروپ کے ساتھ شناخت کرنے اور اپنے جیسے نظریات رکھنے والے لوگوں کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شوین اور ان کے ساتھی ریسرچرز نے مارچ 2020 میں 7 لاکھ سے زیادہ چائنیز وائرس ہیش ٹیگز کا جائزہ لیا، اور انہیں معلوم ہوا کہ ان میں سے نصف ہیش ٹیگز ایشیائی مخالف جذبات کے بھی حامل تھے۔ یہ ہیش ٹیگز ان لوگوں کے خلاف متعصبانہ نظریات پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں اور ان کے نتائج حقیقی ہوتے ہیں۔ اس بات کا تعین کرنا مشکل ہے کہ آیا آن لائن موجود جذبات اور معاشرے میں پیش آنے والے تشدد کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں، لیکن شوین کہتی ہیں کہ اس پر تحقیق کی جانی چاہیے۔ کبھی نہ کبھی ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ یہ تمام علامتیں اور ان کے درمیان باہمی تعلق اتنا بڑا ہے کہ اسے مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جارجیا ٹیک کے پروفیسر شری جان کمار کے مطابق جہاں نفرت پر مبنی رائے چھوت کی بیماری کی طرح پھیلتی ہے، وہیں اس کے برعکس رائے بھی ایسا ہی اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ ایشیائی نژاد افراد کے لیے اظہار یکجہتی، حمایت اور حوصلہ افزائی پر مبنی پیغامات پھیلانا شروع کر دیں تو اس کا اثر دور تک جائے گا۔ پروفیسر کمار کہتے ہیں کہ جوابی رد عمل سے آپ ممکنہ طور پر نفرت پھیلانے کی حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آن لائن نفرت کے خلاف اس جنگ میں الفاظ کی طاقت ہی کام آ سکتی ہے۔ ٹینا ٹرین کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔ خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی علاقے اپر کوہستان میں گلگت جانے والی ایک مسافر بس میں دھماکے کے نتیجے میں 9 چینی انجینئرز اور فرنٹیئر کور کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس خبر سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ As I depart Afghanistan, ایک ایسے وقت میں جب میں افغانستان سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے خیال سے یہ بہت ہی مناسب ہے کہ قربانیوں کو یاد رکھا جائے۔ جن ملکوں نے یہاں خدمات انجام دی ہیں ان میں سے بہت سو کے فوجی اور سویلین یہاں ہلاک ہوئے ہیں۔ ہمارے افغان شراکت داروں نے اپنے فوجیوں کی جانوں کا نقصان اٹھایا ہے، انہوں نے اپنے شہریوں کو کھویا ہے، ہمارا فرض ہے کہ انہیں فراموش نہ کریں۔
یہ جنرل میلر تھے، افغانستان میں امریکہ کے اعلیٰ ترین اور سب سے طویل عرصے تک خدمات سر انجام دینے والے فوجی کمانڈر جنرل آسٹن اسکاٹ ملر، جنہوں نے پیر کے روز اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا باضابطہ انخلاء 31 اگست کو مکمل ہوگا، لیکن جنرل اسکاٹ ملر کی رخصت کے حوالے سے پیر کے روز کابل میں ایک مختصر تقریب کو افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ جنگ کے خاتمے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس موقع پر یو ایس سینٹرل کمانڈ کے چیف جنرل فرینک میکنزی نے افغانستان میں باقی ماندہ افواج کا کنٹرول سنبھالا۔ اب امریکی سفارت خانے اور کابل میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی حفاظت میں مدد دینے کے لیے 1000 سے بھی کم امریکی فوجی افغانستان میں رہ گئے ہیں۔ جنرل فرینک میکنزی پیچھے رہ جانے والی افواج اور ان کے کام کی نگرانی امریکہ میں اپنے ہیڈ کوارٹرز سے کریں گے۔ اس کام میں اگست کے آخر تک افغانستان حکومت کی مدد کرنا بھی شامل ہے، جس میں امریکہ طالبان کے خلاف فضائی حملے جاری رکھ سکتا ہے۔ تاہم ایک حالیہ انٹرویو میں جنرل میکنزی واضح کر چکے ہیں کہ انخلاء مکمل ہونے کے بعد امریکی فضائی حملوں کا استعمال صرف القاعدہ اور داعش کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں ہی ہوگا۔ ادھر امریکہ میں انخلاء کی تاریخ قریب آنے اور طالبان کی جانب سے مزید علاقوں پر قبضے کے حوالے سے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ But I tell the Taliban میں طالبان کو کہوں گا کہ وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس وقت جاری تشدد افغان عوام کی خواہشات کے خلاف ہے اور اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ We are certainly concerned. ہمیں یقیناً اس سماجی، معاشی اور سیاسی ترقی کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے جو افغانستان میں پچھلے 20 سالوں کے دوران حاصل ہوئی۔ تو اس 2 دہائیوں کی جنگ کے دوران افغان مترجم امریکی فوجیوں کے لیے انتہائی اہم کام کر رہے تھے۔ اب جب امریکی فوجیں افغانستان سے نکل رہی ہیں تو امریکیوں کی مدد کرنے والے مترجم جو ہیں ان کو اپنی جان کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اس وقت امریکی حکومت ہزاروں ویزا درخواستوں پر عمل درآمد کر رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو افغانستان سے نکالا جا سکے جنہوں نے امریکی فوج کی مدد کی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ایسے ہی افغان انٹرپریٹرز کی کہانی جنہوں نے امریکیوں کے لیے انٹرپریٹر کا کام کیا۔ اب ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ان کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ حاجی نامی یہ مترجم ہو سکتا ہے کبھی یہاں ہوں یا کبھی یہاں۔ وہ طالبان سے جان بچانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ امریکی اسپیشل فورسز کے لیے افغانستان بھر میں شدید لڑائی کے دوران مترجم کا کام کیا۔ انہوں نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ کو بتایا، صوبہ لوگر اور کابل اور ان میں سے بہت سے مقامات، نورستان، کنڑ، صوبہ ننگرہار۔ ان کی شناخت کو چھپانے کے لیے ہم نے انہیں حاجی کا نام دیا ہے۔ حاجی کو 2 فوجی کپتانوں کی جان بچاتے ہوئے زخمی ہونے پر ایوارڈز مل چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے بچایا اور میں نے انہیں بچایا کیونکہ ہم ایک ٹیم کا حصہ ہیں۔ 2010 میں طالبان نے ان کے کام کی وجہ سے حاجی کے 9 سالہ بیٹے کو اغوا کیا اور تاوان طلب کیا۔ انہیں معلوم ہے کہ میں امریکی افواج کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ امریکی کافر ہیں اور آپ بھی کافر ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ افغان پولیس نے کچھ ہفتوں بعد ان کے بیٹے کو اغواکاروں کے ساتھ جھڑپ کے بعد بازیاب کرایا۔ حاجی نے مزید بتایا کہ طالبان نے کچھ ماہ قبل ان کے بڑے بیٹے کو ہلاک کر دیا تھا۔ اب حاجی طالبان کی جانب سے سیل فون پر دھمکیوں کے بعد اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ انہیں میری جگہ معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں کہاں رہ رہا ہوں، وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ حاجی نے اسپیشل امیگرینٹ ویزا یا SIV کے لیے 3 سال سے زیادہ عرصہ پہلے درخواست دی تھی۔ سفارت خانے نے انہیں بتایا کہ کارروائی میں تاخیر ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حاجی جیسے مترجموں کے بارے میں یہ بات کہی، اگر آپ چاہیں تو امریکہ میں آپ کے لیے ایک گھر موجود ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس طرح آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ But the process is so complicated. اسماعیل خان 7 سال پہلے SIV ویزے پر امریکہ آئے تھے۔ انہوں نے بذریعہ اسکائپ بتایا کہ وہ حاجی ہی کی طرح ایک مترجم کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کے دوران حاجی کو GPS کا خطاب دیا ہے۔ He knew where to go. وہ جانتا تھا کہ کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، سب سے آسان کون سا ہوگا، کہاں ایسی ممکنہ جگہ ہیں جہاں سے وہ ہم پر گھات لگا کر حملہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم چوکس رہیں۔ انہوں نے یہ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی ٹیم زندہ رہے اور کامیاب رہے۔ لیکن اسماعیل خان کو اپنے ساتھی کی فکر ہے۔ They are after him. وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ ملک سے نہیں نکلا تو مارا جائے گا۔
جن لوگوں نے امریکیوں کی مدد کی تھی وہ افغانستان سے محفوظ طریقے سے نکلنے کے لیے اکثر احتجاج کرتے رہے ہیں۔ جنوری سے بائیڈن انتظامیہ نے فوجیوں کی مدد کرنے والے افغان باشندوں کے لیے 2500 خصوصی ویزوں کی منظوری دے دی ہے اور اسماعیل خان جیسے 1000 افراد نے امریکہ میں سکونت اختیار کر لی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے باقی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ مترجم بھی ہیں جنہیں ہم جیمز کے نام سے بلائیں گے۔ جیمز کو خصوصی ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی ملازمت کے لیے ثبوت کے طور پر کاغذی دستاویز فراہم نہیں کر سکے ہیں۔ یہ واقعی خوفناک ہے کیونکہ صفاق طالبان ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جیمز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کی فکر انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتی اور حاجی ہی کی طرح وہ پریشان ہیں کہ 31 اگست کو امریکی افواج کا انخلا مکمل ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ کیرولین پرسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکی حکومت کی اولین ترجیحات میں کووڈ کے خلاف ویکسینیشن بھی شامل ہے، صحت کے اداروں کے مطابق کووڈ کی وبا سے بے گھر افراد جنہیں پہلے ہی صحت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، خطرہ کہیں زیادہ ہے۔ اس بارے میں ہم تفصیلی رپورٹ شامل کریں گے آنے والے شوز میں۔ آج دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ It was a regular school bus when we got it. It was a big yellow school bus. Right. So this is our exam room. I'm gonna live. پیر کے شو میں ہم نے آپ کو امریکی تدریسی اداروں میں داخلے کے لیے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے حوالے سے تبدیلیوں پر اپڈیٹ کیا تھا۔ آج ہفتہ وار سیگمنٹ سمپلی امریکہ میں آپ جان سکیں گے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس امریکہ آ کر تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تفصیل لے کر آئی ہیں فائزہ بخاری۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ آپ مس نہیں کریں گے کیونکہ یہ اس سوال کے بارے میں ہے جو آپ ہم سے سب سے زیادہ پوچھتے ہیں، یعنی امریکہ آ کر تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پچھلے دنوں ورجینیا کے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ پر عاطف سے ملاقات ہوئی جو حال ہی میں امریکہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ پاکستان میں انہیں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کافی معلومات دستیاب نہیں تھیں، اسی لیے یہاں آنے میں انہیں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کہانی پاکستان میں رہنے والے بہت سے طلباء کی کہانی ہے جو امریکہ آ کر پڑھنے کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن اس کے طریقہ کار سے آگاہ نہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان پاکستان کو 1950 میں امریکہ اور پاکستان کی حکومتوں کے اشتراک سے قائم کیا گیا۔ یہ ادارہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند پاکستانیوں کو مفت رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر الومنائی افیئرز مظہر قیوم آوان آپ کو امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 5 اہم مرحلے بتا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنا ریسرچ ورک کرے۔ ریسرچ ورک سے میری مراد یہ ہے کہ جی اپنے ایکیڈیمک ڈسپلن کے حساب سے وہ تلاش کرے کہ کون سی یونیورسٹی یا اسکول جو ہے وہ اس ڈسپلن میں وہ ڈگری جو وہ کرنا چاہتے ہیں، انڈر گریڈ پہ جانا چاہتے ہیں یا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس اپنی ذاتی والدین کی طرف سے یا کچھ فنڈنگ اویلیبل ہے، یا آپ یونیورسٹی کی فنڈنگ چاہ رہے ہیں، یا کسی اور طریقے سے آپ نے اپنے فائنینسز کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تیسری بات اپلیکیشن کی تیاری ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا کیا کاغذات آپ کو چاہیے، کہ ان کے ایڈمیشنز کب ہو رہے ہیں، کیا آپ کوئی ڈیڈ لائن تو نہیں مس کر رہے۔ چوتھا قدم ہے وہ الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹ ویزا کا حصول ہے۔ پانچواں جو سٹیپ ہے، جانے سے پہلے وہ تیاری کر لے کہ میں نے جب جہاں جانا ہے وہاں پہ سردی ہے، گرمی ہے، مجھے کیا چیز لے کے جانی ہے، مجھے پڑھائی کس طریقے سے کرنی ہے۔ پری ڈپارچر اورینٹیشن ٹائپ ضرور کرتے ہیں ان طالب علموں کی جن کی آلریڈی یعنی ایڈمیشنز کنفرم ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل یعنی تیار ہوتے ہیں امریکہ جانے کے لیے۔ یہاں میں یہ اضافہ کر دوں کہ آپ کو اگر اسکالرشپ پہ ملا ہے تو اتنے ڈالر ضرور ساتھ رکھیں کہ ابتدائی دنوں میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ امریکہ میں تعلیم کے لیے آپ مختلف اسکالرشپ پروگرامز کے علاوہ اپنے اخراجات پر بھی انڈر گریجویٹ یعنی ایسوسیٹ یا بیچلرز کے علاوہ گریجویٹ یعنی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی وغیرہ میں داخلہ بھی لے سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کاؤنسلر لیلا علم الدین کے مطابق یہاں تعلیم کے خواہش مند انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کم از کم 2 سال پہلے سے اس کی پلاننگ شروع کر دینی چاہیے کیونکہ یہ ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے۔
اس کے علاوہ کووڈ-19 کی صورتحال کی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس کو مشکلات درپیش آ سکتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اسٹوڈنٹ کس ملک سے آ رہے ہیں۔ وہ امریکی یونیورسٹی کے ایڈمیشن آفس اور CDC ویب سائٹ سے معلوم کریں کہ آیا انہیں اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، خاص طور پر کووڈ-19 کے حوالے سے، جس کے لیے ویکسین لگوانا تو بنیادی شرط ہے، لیکن مزید شرائط ملکوں کی انفرادی صورتحال کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سال امریکہ میں زیادہ تر کالج اور یونیورسٹیاں معمول کے طریقے سے کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ویکسینز لگوائیں، اور ظاہر ہے کہ فضائی سفر کے لیے بھی یہ لازمی شرط ہے۔ اگر آپ کے پاس پاکستان سے 4 سال کی بیچلر ڈگری موجود ہے تو امریکہ میں اپلائی کرنے کا چانس بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ امریکہ آ کر تعلیم کا ارادہ رکھتے ہیں تو گڈ لک۔ اگر آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو ہم سے اپنی کہانی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور شو کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں بھارتی زیر انتظام کشمیر، جہاں ہم آج کو آپ کو ملوائیں گے 2 ایسی بچیوں سے جنہوں نے اپنے خاندان کی کفالت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ روبینہ اور ممتاز کے والد اپنے بچوں کے کھیلنے کے لیے خرگوش لائے تھے، لیکن ان کی بیماری کے بعد ان کی بچیوں نے گزر بسر کے لیے انہی خرگوشوں کو وسیلہ بنا لیا۔ کیسے، جانتے ہیں زبیر ڈار کی اس رپورٹ میں۔ آج نہیں ہے کچھ، آج 1-2 آتے ہیں، بس اتنے آتے ہیں، لیتے ہیں میرا خرگوش، میں بولتے ہیں ریبٹ کے ساتھ فوٹو، بولتے ہیں ہاں کتنا میرا خوشی سے 10, 20, 30 روپے مجھے دے جاتے ہیں۔ میرا نام روبینہ ہے، میری عمر ہے 11 سال۔ میں یہی خرگوش کا کام کر، جو میرا پاپا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک اس کو ٹی وی کا شکار ہے اور ایک کمر کو اس کو درد ہے۔ میرے پاس 3 خرگوش ہے اور مجھے اسکول پڑھنے کی بہت شوق ہے، میں یہ مزدوری کرتی ہوں۔ میں 4 سال سے اسکول ہم نے چھوڑا ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا شیر सुंदर लो भैया, अच्छे लेना भैया। मेरा नाम मुमताज़ है, हम पहलगाम में रहते हैं। पहलगाम के जंगलों में हम 2 बहनें ही काम करती हैं। जब टूरिस्ट बहुत आए फिर 500-600 इतना कमाती हूँ। जब अभी नहीं आती, थोड़ा आते फिर 150-200 कमाती हूँ। पहले हम छोटे थे, मेरे पापा घोड़े का काम करता था, अभी नहीं करता था, अभी मैं करती हूँ काम। बाप कमाता था तो हम जाते थे, 3-4 बहन भाई सब के सब जाते थे स्कूल। जब मैं बीमार पड़ गया तो रुबीना ने देखा तो ये स्कूल छोड़ बैठी। इसे कहा जब बाप बीमार है तो ये इतने पैसे कहाँ से लाएगा, हम 3-4 बहन भाई इकट्ठे जा रहे हैं स्कूल। उसमें स्कूल का खर्चा भी खासा अच्छा था, वर्दी थी, बाकी कई अखराजात है, घर के भी हैं बाहर के भी हैं, तो इसने लिहाजा उसने बर्दाश्त नहीं कर पाया तो ये स्कूल छोड़ दी। इसी तरह ये रोज़गार हमारा चलता आ रहा था 2-3-4 साल से, तो ऐसे चलते थे। लेकिन 2019 के बाद जो है कि लॉकडाउन ने उल्टा करके रख दिया, अच्छा खासा नुकसान, अच्छी खासी परेशानी। तो फिर 19 के लॉकडाउन के बाद फिर कोरोना लॉकडाउन, फिर इस साल का दूसरा लॉकडाउन, सर्दियों की बर्फ़ का लॉकडाउन, अब ये लॉकडाउन पर लॉकडाउन हो रहे हैं ना। अब बाकी कोई बच्चे भी नहीं जा रहे पढ़ने के लिए, जाएंगे कहाँ। تو کووڈ نے دنیا بھر میں بہت سے کاروباروں کو متاثر کیا ہے۔ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹورزم جب امپیکٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے کشمیر میں بھی اور باقی بھی پاکستان میں بھی ناردرن ایریاز میں اگر ہم بات کریں تو آنے والے دنوں میں پرابلمس ڈیفینیٹلی رہ سکتے ہیں، جب پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے لاک ڈاؤنز کا اسمارٹ لاک ڈاؤنز کا ضرور سوچ رہی ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔